بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وینس اسپورٹس کے ساتھ آپ کا میزبان شہزادہ معین حاضر ہے۔ ہم اپنے پروگرام میں کرکٹ، ہاکی، فٹ بال اور دیگر کھیلوں پر بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کوشش کرتے ہیں جو کھیل کے گراس روٹ لیول پر کھیلے جائیں اس کو اپنے پروگرام میں شامل کریں۔ پاکستان انڈر 19 ٹیم نے انڈر 19 ورلڈ کپ میں بڑی اچھی پرفارمنس دکھائی، کیونکہ سیمی فائنل میں جو آسٹریلیا کے خلاف 1 وکٹوں سے شکست ہوئی ہے، لیکن پورے اوور آل اگر ہم دیکھ لیں تو اس ٹورنامنٹ میں پاکستانی ٹیم نے بڑی زبردست کارکردگی دکھائی اور ساتھ ساتھ نوجوان کھلاڑیوں کے لیے اچھا پلیٹ فارم تھا، اچھی پرفارمنس دی ہے اور سلیکٹر کی نظروں میں آتے ہوئے دکھائی دیے ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے اندر دیگر کھیلوں میں اگر بات کی جائے تو سب سے زیادہ جو کھیل کھیلے جا رہے ہیں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ اسکولوں کی سطح پر جو ہے اسپورٹس ڈے کا انعقاد ہو رہا ہے، اور اسپورٹ ڈے کے اندر مختلف جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرکٹر جو سابقہ کرکٹر ہیں جو ابھی حال میں کھیل رہے ہیں وہ وہاں پر باقاعدہ طور پر اس اسپورٹس گالے کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ پاکستان ہاکی کے حوالے سے بات کریں تو بڑا زبردست ہے ہاکی کے لیے انیشیٹو ہے کہ کچھ دنوں کے اندر پاکستان ہاکی کی ایک بڑا فیصلہ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ طارق بھٹی صاحب کی طرف سے ایک بیان آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک لیگ کا باقاعدہ طور پر آغاز ہونے والا ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور دیگر کھیلوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے اپنے شو کے اندر۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو پہ موجود ہیں تابش میر، ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ کیونکہ پاکستان انڈر 19 ٹیم کی پرفارمنس کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کریں گے اور پھر پی ایس ایل کا بھی آغاز ہونے والا ہے، لیکن اس سے قبل ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو افتتاحی تقریب ہے وہ کہاں منعقد ہوگی، اب سے 1 سے 2 روز کے اندر وہ بھی فیصلے آتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اگر ہم بات کریں تو کیونکہ ابھی 2-3 جگہوں کے ڈیسائیڈ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، ایک گولف کورس کی بات ہو رہی ہے، دوسری تفریح کوئی پارک ہے وہاں پر اس ایونٹ کا انعقاد کیا جانا ہے، لیکن ابھی 1 سے 2 روز کے اندر اس کا فیصلہ ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ لیکن اس سے قبل ہم بات کر لیتے ہیں کیونکہ پاکستان انڈر 19 ٹیم نے بڑی اچھی پرفارمنس دکھائی ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تابش، پاکستان انڈر 19 ٹیم نے بڑی زبردست پرفارمنس دکھائی اور ہم نے دیکھا کہ جہاں پر پاکستان کے نوجوان کھلاڑیوں نے ایسے میچز بھی جیتے اس کے اندر کہ ایسا لگتا تھا وہ میچ پاکستانی ٹیم ہار جائے گی، لیکن آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا آپ کے بولرز کو، فیلڈرز کو اور ساتھ ساتھ کپتانی کو آپ کو بہت زیادہ کریڈٹ دینا پڑے گا۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بالکل یقینی طور پر شہزادہ معین صاحب، جس انداز سے پاکستان کی جونیئر سطح پر انڈر 19 ٹیم نے پرفارمنس کا مظاہرہ کیا، یہ ورلڈ کپ کا مارکا تھا، آسان مارکا نہیں تھا۔ آپ نے دیکھا کہ آسٹریلیا جس کی آبادی لگ بھگ اتنی ہوگی جتنے ہمارے ہاں شائقین کرکٹ میچ دیکھتے ہیں، اس سے زیادہ کی آبادی نہیں ہے وہاں، لیکن ان کی ٹیم نے شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا۔ البتہ ایک اچھا کانٹے دار سنسنی خیز مقابلہ ہوا جسے پاکستان کے جو نوجوان کھلاڑی تھے انہوں نے آخری اوور تک جان مارتے ہوئے دکھائی دیے۔ پاکستان میں ہمیں اکثر ایک چیز پر آپ اور میں بات کرتے ہیں، ہمارا مدعا یہی ہوتا ہے، ہمارا موقف یہی ہوتا ہے، ہماری گفتگو کا محور یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اپنے لیجنڈز کو عزت دینی ہے اور اگر لیجنڈز پاکستان کرکٹ بورڈ کی یا پھر کرکٹ ٹیم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو انہیں گراس روٹ لیول پر جانا چاہیے۔ محمد حفیظ صاحب اگر یہ جذبہ رکھتے ہیں، وہاب ریاض صاحب اگر یہ جذبہ رکھتے ہیں تو جائے انڈر 13 ٹیم کے ساتھ کام کریں، انڈر 16 ٹیم کے ساتھ کام کریں، وہاں سے نوجوانوں کو سامنے لائیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں اگر ہندوستان کی ٹیم کی صلاحیتوں کی ہم بات کرتے ہیں، جیسوال جیسا کھلاڑی ان کے پاس موجود ہے، کئی ایسے نامور کھلاڑی ان کے پاس موجود ہے جو ہمیشہ سے ہر حریف ٹیم کے لیے گیم چینجر ثابت ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ راہل ڈیوڈ جیسے شخص نے انڈر 19 ٹیم کے ساتھ ایک طویل عرصے تک کام کیا جس کے مثبت نتائج ہندوستانی ٹیم کے لیے سامنے آ رہے ہیں۔ اسی طرح ہر بڑی ٹیم کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیجنڈز کو نہ صرف موقع دیتی ہے، مواقع دیتی ہے تاکہ وہ اپنی جونیئر سائیڈ کی ٹیم کو، بی ٹیم کو سٹرونگ بنائے۔ ہمیشہ سے یہ مدعا رہا ہے جب تک آپ کی اے ٹیم پاکستان شائن سٹور نہیں کرے گی آسٹریلیا کے، نیوزی لینڈ کے، انگلینڈ کے، ساؤتھ افریقہ کے، تب تک آپ کی کرکٹ بہتر نہیں ہو سکے گی۔ چلیں جب تک جو کرکٹ بہتر ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے گی، ہمیں اسٹوڈیو پہ جوائن کر لیا ہے سینئر اسپورٹس انالسٹ جعفر حسین صاحب نے۔ جعفر صاحب ابھی تابش سے بات ہو رہی تھی، تابش کہہ رہا ہے کہ حفیظ اور دیگر کرکٹ جو سابقہ ہیں انہیں 13، 15، 16 پر جو ہے کوچنگ کرنی چاہیے۔ پاکستان انڈر 19 کی پرفارمنس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اوور آل اس ورلڈ کپ کے اندر بڑی اچھی رہی ہے، اور محمد یوسف اس کے ساتھ کوچ کے طور پر منسلک تھے اور انہوں نے جتنی محنت کی ان لڑکوں کے اوپر وہ رزلٹ آپ کے سامنے آتا ہوا نظر آیا۔ ہم نے ایسے میچز بھی دیکھے جہاں پر ایسا لگتا تھا کہ پاکستان ٹیم وہ میچ ہار جائے گی، لیکن کم بیک کیا، پاکستان نے فتح حاصل کی اس میچ کے اندر۔
دیکھیں پاکستان ٹیم انڈر 19 ٹیم جس طرح ہم ماضی میں بھی بات کرتے رہے ہیں کہ جو پاکستان کا یوتھ ٹیلنٹ ہے چاہے کسی بھی کھیل میں ہو وہ بڑا آؤٹ کلاس ہے، ان کو گروم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایسے ہی لوگ محمد یوسف جیسے لوگ ہی اگر یوتھ لیول پہ کام کریں گے تو میرے خیال میں اچھا ٹیلنٹ سامنے آ سکے گا۔ لیکن جو انڈر 19 ٹیم کی جو پرفارمنس کی آپ بات کر رہے ہیں، میرے خیال میں پرفارمنس سیمی فائنل ہی ہوتا ہے بھائی۔ دیکھیں باقی تو آپ کے لیگ میچز تھے اس میں تو ٹھیک ہے آپ کے میچ وہ چل جاتا ہے، رزلٹ کچھ بھی ہو جائے، لیکن آپ کو اصل مارکا جو ہوتا ہے، جو اصل آپ کو جو امتحان ہوتا ہے وہ آپ کے یہی آپ کے کوارٹر فائنل ہو گئے، سیمی فائنل ہو گئے، اور اس کے بعد جو فائنل ہوتا ہے۔ اب اس 2 سال 3 سال پہلے بھی پاکستان انڈر 19 ٹیم جو ہے نا وہ آسٹریلیا سے ہی ہاری تھی سیمی فائنل میں، اور فائنل تک نہیں پہنچ پائی تھی۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ وجوہات جاننے کے لیے کیا کوشش کی، کیا پلان بنایا گیا تھا آسٹریلیا کے خلاف؟ کیا ہم آسٹریلیا کو ہرا ہی نہیں سکتے، چاہے ہماری وہ مین ٹیم ہو چاہے انڈر 19 ٹیم ہو؟ کیا ہم اتنے پیچھے چلے گئے ہیں کہ ہم آسٹریلیا کے خلاف سامنے نہیں کر سکتے؟ چاہے وہ T20 ہو، چاہے وہ ٹیسٹ ہو، چاہے وہ ون ڈے ہو، کسی بھی فارمیٹ میں ہم کیا آسٹریلیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ یہ چیزیں سامنے آنی چاہیے، کیونکہ جو ہماری وجوہات تھی شکست کی پچھلی مرتبہ کی، اس کو اگر ہم سامنے رکھتے، اس پہ کچھ انالیسس کرتے، اس پہ کچھ اس کے غلطیاں نکال کے اپنے نئے ٹیلنٹ پہ ابھار کے ان کو سمجھاتے، تو میرے خیال میں زیادہ اچھا رزلٹ آنے کی امید تھی۔ چلیں زیادہ اچھا رزلٹ ہے اس میچ کے۔ اگر ہم بات کریں پچھلے 2 میچز کی بنگلہ دیش اور آسٹریلیا کے خلاف، تو ہمارے بیٹرز نے رن نہیں کیا۔ ایک میں 155 رن اسکور کیے، سیمی فائنل میں ہم نے 179 رن اسکور کیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بیٹرز نے بھی کوئی اچھی پرفارمنس نہیں دکھائی ہے؟ بالرز نے تو کمال کیا ہے اس ٹورنامنٹ میں اوور آل۔ آپ دیکھیں ایک جانب پاکستان کے انڈر 19 ٹیم کا میچ ہوا آسٹریلیا کے خلاف، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہندوستان کا میچ ہوا۔ ہندوستان کی بھی بلے باز جو ہیں وہ خسارے کا سامنا کر رہے تھے، 4 وکٹیں ان کی جلدی گر گئی تھیں، لیکن اس کے بعد ان کے بلے بازوں نے کافی شاندار انداز سے نہ صرف وکٹ پر ٹھہرے، انہوں نے میچ جتانے والی باری کھیلی۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے۔ ایک کھلاڑی پر آپ انحصار نہیں کر سکتے ہیں، ٹیم ورک ہی کرکٹ کا نام ہے، اور اس میں تمام جو کھلاڑی ہیں اس کو اپنا انفرادی کردار یقینی طور پر ادا کرنا ہوگا۔ اگر بابر اعظم تنقید کی زد میں نہیں ہے، کیونکہ دیگر جو کھلاڑیوں پرفارم نہیں کر رہے تھے نا نیوزی لینڈ کے خلاف جو سیریز ہوئی، آپ نے دیکھا صرف بابر اعظم، ان کا نمبر بھی چینج کر دیا، اس کے بعد بھی وہ رن کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی وہ پرفارم کر کے دکھا رہے، تو اس سے یہ چیز کا ادراک یقینی طور پر ہو گیا کہ ایک کھلاڑی پر پوری ٹیم جو ہے ریلائی نہیں کرتی ہے۔ اب ایک اہم نقطہ یہ آ گیا کہ آپ کی کوچنگ پینل پر بات اگر کی جائے، محمد یوسف صاحب جو ہے انہیں اتنا طویل عرصہ بھی نہیں ہوا تھا، وہ حال ہی میں ہی ٹیم کو جوائن کیا، جنید خان بھی حال ہی میں ٹیم کو جوائن کیا۔ انہیں اگر آپ تھوڑا طویل عرصہ دیتے، ورلڈ کپ کی پہلے سے تیاری کر رہے تھے، اکثر ہمارا یہ بھی ایک جو ہے معاملہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں رہا ہے کہ جو بھی نئے چیئرمین ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ ایک نئی ٹیم کو لاتے ہیں۔ جب وہ نئی ٹیم کو لاتے ہیں تو وہ شروع سے آخر تک تمام جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں تبدیلیاں کرتے ہیں، جس کا نقصان صرف کرکٹ پر پڑتا ہے، پاکستان کی کرکٹ اسٹرکچر پہ پڑتا ہے، پاکستان کرکٹ ٹیم پہ پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے، ایشیا کپ اس میں کس طریقے سے آپ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، حال ہی میں جو لگ بھگ 1 سال کے عرصے میں ایونٹس ہوئے ہیں، آپ اپنی ٹیم کی کارکردگی دیکھیں، ان کا مورال دیکھیں کتنا دن بدن گرتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ کہ میرٹ کا کھلواڑ پاکستان کرکٹ بورڈ میں ہوتا ہے اور لوگوں کو نوازا جاتا ہے، آپ کے سربراہ سے لے کے کوچنگ پینل تک، یا لوگوں کو نوازنے کا کلچر عام ہے۔ اس وقت دیکھیں، اس وقت بھی ایک جمہوری سیٹ اپ آ گیا ہے آپ کے ملک میں، جہاں جمہوری سیٹ اپ آنے کو ہے۔ دوسری جانب PCB کی جانب سے جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں محسن رضا نقوی صاحب کو چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ بنا دیا گیا ہے، لیکن اب یہ بھی خدشہ ہے کہ اگر سابق وزیر اعظم کی حکومت آتی ہے عمران خان صاحب کی، تو واپس سے پھر تبدیلیاں ہوں گی۔ جو چلیں جعفر حسین صاحب سے بھی بات کر لیں۔ جعفر صاحب کیا کہیں گے، کیونکہ ابھی تو 3 سال کے معاہدے ہوئے ہیں اور چیئرمین کے، اور پھر کوئی نئی حکومت آ جاتی ہے ابھی، تو جو سابقہ حکومت تھی، پھر ہم نے دیکھا کہ PTI کی حکومت تھی تو وہاں پر رمیز راجہ چیئرمین کے عہدے پہ فائز تھے۔ ایسی تبدیلیاں اگر ہوتی رہیں تو جگ ہسائی کا سبب تو ویسے ہی بن رہی ہے چیئرمین شپ کی کرسی۔ دیکھیں بہت ساری ایسے ایشوز ہیں جن پہ جو ہے نا وہ قابو پانے کی ضرورت ہے۔ جس طرح آپ کرکٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اس طرح مینجمنٹ میں بھی اسی طرح کی چیزیں ہیں جن پہ جو ہے نا آپ کو تسلسل برقرار رکھنا پڑے گا، کیونکہ آپ کے چیئرمین آئے ہیں 3 سال کا، تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ 3 سال کے لیے ہیں، لیکن جب حکومت چینج ہوگی تو کچھ نہیں کہہ سکتے کون 3 دن کے لیے ہے یا 3 سال کے لیے ہے۔ تو میرے خیال میں اب جو نئی حکومت جو بھی بنے گی، ان کو یہ چاہیے کہ وہ
کم از کم یہ ہے کہ کسی بھی ٹینیور کو پورا کروائیں. دیکھیں آپ کے باقی دیگر چیزوں میں اگر ہم کرکٹ کو ہٹا لیں, کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ ایسا ایک بورڈ ہے جو پورے پاکستان کی اکانومی کو بھی بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہو رہا ہے. اس کے علاوہ کھلاڑیوں کی جو ہے نا وہ فائنینشیل سپورٹ میں بڑا اس کا کردار ہے. تو میرے خیال میں آپ کا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو دیکھنا پڑے گا. اور اگر چیئرمین جو ہیں ابھی محسن صاحب, میرے خیال میں اگر ان کو پورا ٹینیور دے دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ جب تک بورڈ میں تسلسل نہیں ہوگا کسی بھی چیز میں اس طرح کی کامیابی ہمیں نہیں مل سکے گی. اب جس طرح ایک چیئرمین بورڈ چینج ہوا اور آپ نے کپتان کو بھی چینج کر دیا, آپ نے کھلاڑیوں کو بھی چینج کر دیا, پوری سلیکشن کمیٹی چینج ہو گئی, پوری آپ کی کوچنگ اسٹاف چینج ہو گیا, یعنی کہ جو اس سے پہلے جو کرتے رہے ہیں ان کے جتنی محنت کی انہوں نے پچھلے 1 سال میں 2 سال میں, ان کے ساری محنت پہ پانی پھر گیا. تو میرے خیال میں اب جو بھی ہو وہ تسلسل کے ساتھ تسلسل میں آپ سمجھتے ہیں محمد حفیظ کنٹینیو ہوں گے؟ دیکھیں محمد حفیظ کو ہونا بھی چاہیے. میں کہتا ہوں کہ یہ بات ہوتی ہے ٹیم مینجمنٹ کی, یہ ٹیم ہوتی ہے کھلاڑیوں کی. کھلاڑی کس کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں. اب دیکھیں بعض کھلاڑی ایسے ہیں کہ اور جو ٹیم مینجمنٹ ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ جس طرح سختیاں ہوتی ہیں, خاص طور پہ کوچ کو اتنی سختیاں نہیں کرنی چاہیے. اور یہی ایک شکایت جو سامنے آئی تھی جو ذرائع سے بھی آئی ہیں اور باقی کچھ لوگوں نے کھل کر بھی کہا ہے جو کہ ٹیم کے ساتھ منسلک تھے. تو میرے خیال میں جب اس طرح کی شکایت آئیں گی تو میرے خیال میں کوئی ایسا نام ہونا چاہیے جو پوری ٹیم کو لے کے چلے, جس سے سب کھلاڑی خوش ہوں. دیکھیں باب ولمر ایسے دور میں تھے کہ پوری ٹیم ان کے ساتھ جو ہے نا وہ چلتی تھی, سیکھتے تھے کھلاڑی, وہ سیکھنے کا مراحل تھا. کیونکہ آپ کا پورا ایک جو جس طرح معین خان کے ریٹائر ہونے کے بعد اور باقی پوری ایک جو 90s کی جو ایک ٹیم چلتی ہوئی آ رہی تھی ان کو چینج کرنے کے بعد ایک نئی ٹیم ابھری تھی. آپ کو 2002 کی میں اگر بات کر رہا ہوں آپ کو یاد ہو تو اس ٹائم بھی نیا کوچ نے بڑا اچھے طریقے سے لے کے چلا تھا. اور اس کے بعد جو ہے نا ایک ہی مخالفت تھی کوچ کی, وہ تھی جاوید میاں داد صاحب کی. اس کے علاوہ ٹیم کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی, کوئی مینجمنٹ کی طرف سے بات نہیں تھی کہ کوچ کو چینج کیا جائے. لیکن ابھی یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب نے جو بیانات دیے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر ہم انحصار کریں گے غیر ملکی کوچز پر, تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں غیر ملکی کوچز پہ کیوں انحصار کریں گے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں. کیونکہ ہمارے جو پاکستان کا جو ایک کلچر ہے اس کلچر کے حساب سے آپ کسی کی رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں, چاہے وہ ایک بڑا نام ہو کرکٹ کا, چاہے وہ ابھی ریسنٹلی ریٹائر ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں جو رسپیکٹ جو ہوتی ہے نا ہمارے ایک کلچر میں, مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہر ایک کی اپنی وہ سوچ ہوگی, لیکن ہم گوروں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں چاہے کسی بھی چیز میں ہو, کسی بھی کھیل میں. اگر آپ باب ولمر کی بات کر رہے ہیں, جس طرح اس سے پہلے جو تھے آپ کے مکھی اوتر تھے, اگر ان کی بات کر لیں تو ان کی کوچنگ میں پاکستان نے کچھ کامیابیاں تو حاصل کی ہیں نا. اب آپ پاکستانی کوچ کے کامیابیوں کا تناسب دیکھ لیں اور غیر ملکی کوچز کا تناسب دیکھ لیں تو آپ کو واضح فرق دکھائی دے گا. چلیں اسی پہ تابش سے بھی بات کریں, کتنے متفق نظر آتا ہے محسن نقوی کے اس بیان سے؟ نہیں ایک جانب وہ جو بیانات دے رہے ہیں نا, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ صرف بیانات دے کر کام اپنا مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر بیانات سے ہی کام اگر بورڈ میں ہوتے رہتے تو ہر کوئی پاکستان کرکٹ بورڈ کی چیئرمین کی نشست پر براجمان ہوتا. میرے پروگرام میں راشد خان سابق ٹیسٹ کرکٹر بھی یہ کہہ رہے تھے بیان دینے والا جو ہے نا وہ کام نہیں کرتا. اور کچھ ایسے ہی لگ رہا ہے جس انداز سے انہوں نے آتے ہی کے ساتھ ہم نے دیکھا کچھ جو اقدامات انہوں نے کیے, خاص طور پر انہوں نے کھلاڑیوں کی جو تنخواہوں اور سینٹرل کانٹریکٹ سے متعلق جو معاملات تھے اس معاملے پر انہوں نے جو ہے فرنٹ فٹ پر آ کر اننگز کھیلنے کی کوشش کی ہے. اس سے ایک نئی ہلچل کرکٹ بورڈ میں مچ گئی ہے اور کھلاڑی جو ایک بار پھر سے مجھے لگ رہا ہے پلیئر پاور جو ہے واپس سے دکھائی دے گا. ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا ذکا اشرف صاحب کو بھی اپنا عہدہ اس لیے چھوڑنا پڑا, استعفیٰ اس لیے دینا پڑا کیونکہ پلیئر پاور کا سامنا وہ نہیں کر پائے تھے. اور اب بھی کچھ ایسا ہی کرنے جا رہے ہیں مسید محسن رضا نقوی صاحب. اور وہ جو اقدامات کر رہے ہیں نا, اقدامات وہ یہ کرکٹ بورڈ ہے. میرے پروگرام میں عارف علی خان عباسی سابق پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین وہ کہہ رہے تھے جناب یہ کرکٹ بورڈ ہے, اس کو کرکٹ بورڈ کی طرح لے جائیں نا. آپ جو بیانات دے رہے ہیں, آپ جس انداز سے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ کوئی ایڈمنسٹریشن کی سطح پر یا پھر صوبائی سطح پر کوئی ایڈمنسٹریشن تو نہیں ہے نا. آپ جس طریقے سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں, نہ تو یہ کوئی ٹی وی چینل ہے یا نہ تو یہ ٹی وی چینل کے ملازم ہیں, یہ کرکٹرز ہیں, یہ پاکستان کے ایمبیسیڈرز ہیں اور ان کو آپ کو بہتر فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا. این او سی کے معاملے پر چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے کیونکہ اچھے ایڈوائزر کے ساتھ تمام کھلاڑیوں کے ساتھ 1-on-1 میٹنگ کرے اور 1-on-1 میٹنگ کرنے کے بعد وہ ایک لائے عمل تیار کرے کہ کیا معاملہ ہے جس سے پاکستان کی بھی رسوائی نہ ہو اور جو کھلاڑی ہیں
ان کی بھی عزتیں محفوظ رہیں، پاکستان کی رسوائی نہ ہو. لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں گے پاکستان سپر لیگ کا آغاز ہونا ہے، اس سے قبل افتتاحی تقریب کے حوالے سے جعفر حسین صاحب سے بات کر رہے ہیں. 2 جگہوں کے ڈیسائیڈ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، گولف کلب اور دوسرا اگر ہم دیکھ لیں تو دوسری جانب تفریح جو پارک ہے اس پہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ افتتاحی تقریب کا انعقاد ہونا ہے. آپ سمجھتے ہیں PSL 9 ایک بڑا برانڈ کے طور پر پاکستان کے اندر انٹروڈیوس ہوا ہے؟ دیکھیں ہماری قوم جو ہے نا وہ تقریب منانے کے لیے بڑی کوشاں رہتی ہیں اور ہمیشہ سے کسی بھی چیز کی تقریب ہونا بڑی شان و شوکت سے مناتی ہے، اس کے بعد کیا ہونا ہے وہ کچھ معلوم نہیں ہوتا. تو اسی طریقے سے نئے چیئرمین آئے اور دکھاوا کرنا چاہتے ہیں جس طرح، اور دکھاوا اس لیے بھی کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارا برانڈ ہے. گراؤنڈ سے ہٹ کے تفریح مقامات پر کرنا بہتر ہے میرے خیال میں جس کی جو چیز جگہ ہے وہیں پہ ہو تو زیادہ بہتر ہے. ہم نے جتنے کرکٹ کی تقاریب دیکھی ہیں وہ کرکٹ گراؤنڈ میں ہی دیکھی ہیں. اگر آپ کسی کھیل کو پروموٹ کر رہے ہیں تو گراؤنڈ میں ہو بہتر ہے. گولف کورس میں ہو رہا ہے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وہ بھی کھیل کا میدان ہی ہے نا. اگر وہ کسی ویسی جگہ پہ ہو رہا ہے، کسی شادی ہال میں ہو رہا ہے تو پھر میرے خیال میں مناسب نہیں لگتا. اگر گراؤنڈ میں ہو رہا ہے تو اٹس مین کہ کوئی ہیوج کوئی آپ کا کوئی لوگوں کو بلوانا ہے یا کوئی سیکیورٹی رسک بھی ہو سکتا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن نئے چیئرمین کا یہ پلان اچھا ہے کہ وہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ برانڈ ہمارا جو ہے نا دنیا میں کسی بھی لیگ سے کم نہیں ہے، کسی بھی لیگ سے کم نہیں ہے. تابش ہے 1 سے 2 روز میں یہ فیصلہ ہو جانا ہے کہ افتتاحی تقریب کہاں ہونی ہے، گولف کورس یا تفریح پارک کے اندر. آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح جعفر حسین نے بھی کہا کہ اگر گراؤنڈز کے معاملات ہیں تو گراؤنڈز پہ اگر اس قسم کی تقریب ہوگی تو زیادہ بہتر ہوگی بجائے اس کے کہ کوئی تفریح پارک میں ہو. یقینی طور پر جہاں یہ تقریب منعقد ہوتی تھی، جہاں یہ میلہ لگتا تھا، جہاں شائقین کرکٹ لطف اندوز ہوتے تھے، وہی ہونی چاہیے. آپ کو روایت قائم کرنی چاہیے. آپ ورلڈ کپ کی طرح اس کو چاند تک تو بھیج نہیں سکتے ٹرافی کو. اگر بھیجنے والی صلاحیت ہے سید محسن رضا نقوی صاحب میں، اگر ان میں اتنی جرت ہے، اتنی ہمت ہے، تو پھر اگر یہ کر دیتے تو یہ کرشمے سے کم نہیں ہوگا. لیکن جو باتوں کا مجھے اندازہ ہے نا، کیونکہ کافی چیزوں کو میں قریب سے جانتا ہوں اور مسلسل ان چیزوں کو نہ صرف جانتا ہوں، ان پر عمل درآمد بھی ہم نے دیکھا ہے ہوتے ہوئے. آپ اور میں اپنی صحافتی ذمہ داریوں کو جس طریقے سے ادا کرتے ہیں، جعفر صاحب بھی ہم سب میں سینئر ہیں، انہیں اس بات کا ادراک ہے کہ جو چیزیں ہو سکتی ہیں اس پر ہم کہتے ہیں کہ ویل ڈن، اور جو چیزیں نہیں ہوتی ہیں، جو صرف بیانات تک ہی جو ہیں باتیں طے ہوتی ہیں، تو اس پر ہم تنقید کرتے ہیں. اور یہ تنقید ہم نہیں کر رہے ہوتے، ہم دراصل اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی غلطی کو سامنے لا رہے ہوتے ہیں کہ آپ مذاق نہ بنائیں. آپ نے 2023 کے اندر بھی پاکستان کی سب سے بڑی برانڈ PSL 8 کا مذاق بنایا تھا نا. اس وقت آپ نے PSL 8 کے معاملات پر جو میچز ہونے تھے پنجاب میں، خاص طور پر لاہور اور ملتان میں، تو وہاں آپ نے اس معاملے کو معمہ بنا دیا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ نجم عزیز سیٹھی صاحب اور سید محسن رضا نقوی صاحب جو اس وقت نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے حیثیت سے کام کر رہے تھے، وہ آمنے سامنے آ گئے تھے. جو معاملات تھے سیکیورٹی کے اور دیگر جو معاملات تھے، اب ایک بار پھر سے وہ اس طرح کی چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں. نہ جانے کیوں وہ کرکٹ کو کرکٹ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کرکٹ کو ہاکی بنانا چاہتے ہیں یا پھر گولف بنانا چاہتے ہیں. کیا ان کی سوچ ہے؟ اللہ کرے پاکستان کا یہ ایک واحد کھیل ہے جو 25 کروڑ عوام نہ صرف دیکھتی ہے، ان میں نوجوان بڑے شوق سے کھیلتے ہیں، اور یہ واحد کھیل ہے جو گھروں کو، خاندانوں کو ایک کرتا ہے. جعفر حسین صاحب، کیونکہ PSL 9 کا آغاز ہونے والا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف فرنچائز کے کرکٹر بہت زیادہ چینجنگ آئی ہے. تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو کوئٹہ نے اس سے قبل ہے جو چوتھی PSL ہوئی تھی اس میں کامیابی حاصل کی تھی. اور اس PSL کے حوالے سے کیا کہیں گے جہاں پر کھلاڑیوں کی تبدیلی اور 1-2 کپتان کی چینجنگ نظر آئی ہے اس PSL کے اندر؟ دیکھیں صرف کپتان کے چینج نہیں، میرے خیال میں کوچز کے بھی چینجز آپ کو دکھائی دیں گے. اور اس مرتبہ جس طریقے سے منانے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کرکٹ سے ہٹ کے اس کو ایک فیسٹیول کے طور پہ منانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ایک اچھی بات ہے، اور کرکٹر تو اپنا آپ کو پتہ ہے کہ رنگ جماتے ہی ہیں. میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ کرکٹرز کو کرکٹرز رہنے دیں. یہ آپ کے ملک کی نہ صرف پہچان ہے، اس وقت آپ کی شناخت کا ذریعہ ہے. اگر پاکستان سے یہ کوچ کر کھلاڑی جاتے ہیں، اگر کہیں بھی لیگ کھیلنے جاتے ہیں، بابر اعظم اس وقت BPL میں تھے، تو جو پذیرائی بابر اعظم کو حاصل ہوئی، پاکستان کا نام روشن ہوا. بابر اعظم نے وہاں جا کر پاکستان کا نام منوایا ہے، اور یہ تمام کھلاڑی پاکستان کے برانڈ ایمبیسیڈرز ہیں. آپ انہیں کھلاڑی رہنے دیں، جوکرز نہ بنائیں. اور کھلاڑی رہنے دیں، جوکر نہ بنائے. جعفر حسین صاحب ہے، کیونکہ اب سے کچھ دنوں قبل ہم نے دیکھا تھا کہ ایک کوئٹہ گلیڈیٹرز کے آنر ندیم عمر سے آپ نے ایک سوال کیا تھا بورڈز کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ PSL کے لیے الگ بورڈ ہونا چاہیے. کیا معاملہ کیا ہے یہ؟
سوال ندیم عمر صاحب کا تو جواب تھا، لیکن بات یہ تھی ان کا ایک اقدام ہے، ان کی کوشش ہے، ان کی خواہش ہے کہ ایک پی ایس ایل کے جو ہے نا الگ بورڈ بنے. فائدہ کیا ہوگا اس سے؟ بننا بھی چاہیے، ہر جگہ پہ الگ ہے. دیکھیں ہر ایک کا چیئرمین الگ ہے. اگر آپ آئی پی ایل کی بات کریں یا بگ بیش کی بات کریں تو یہ بڑی لیگز ہیں، ان کا پورا سیٹ اپ الگ ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا جو بورڈ ہے، کرکٹ بورڈ ہے، وہ ان کے ساتھ منسلک ہے، تو مل جل کر ہی کام ہوتا ہے. تو ایک بورڈ اگر الگ ہوگا تو یہ ہے کہ فرنچائزز کے جو دشواریاں ہیں، فرنچائزز کے اور کئی ایسے معاملات ہیں، ان کے سارے معاملات جو ہے نا وہ حل ہو جائیں گے. کئی ایسے معاملات ہیں. خاص طور پہ آپ دیکھیں نا اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر جو معاملات ہوئے، اس سے پہلے چودھری محمد ذکا اشرف کافی خوش اسلوبی کے ساتھ پی ایس ایل 9 کی تیاریاں کر رہے تھے. پھر رات گئے، مغرب کے بعد یہ خبر سامنے آئی کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. اس کے بعد محسن رضا نقوی صاحب نے ان معاملات کو ڈیل کیا. اس سے پہلے شاہ خاور صاحب نے بھی پی ایس ایل کے معاملات کو ڈیل کیا. جو تحفظات تھے خاص طور پر پشاور زلمی کے، ان کو بھی حل کرنے کے لیے وہ کوشاں دکھائی دے رہے تھے. تو اس کے لیے اگر ایک علیحدہ بورڈ ہو جس کا ایک علیحدہ سربراہ ہو جو چیزوں کو ڈیل کر رہا ہو تو زیادہ بہتر ہوگا. دوسری جانب جو کمپنیاں لگائی جاتی ہیں، جو بڈنگ کمپنیاں ہوتی ہیں، وہ کمپنیوں پر بھی اب اعتراضات سامنے آ رہے ہیں، خاص طور پر جو فرنچائز اونرز ہیں ان کی جانب سے. پچھلی مرتبہ جو آمدنی جنریٹ ہوئی اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوا ٹیموں کا. آپ دیکھیں نا گزرتے وقت کے ساتھ آئی پی ایل میں ٹیمیں بڑھ جاتی ہیں، بگ بیش میں ٹیمیں بڑھ جاتی ہیں، سری لنکن پریمیئر لیگ کے اندر ٹیمیں بڑھ جاتی ہیں. پی ایس ایل میں ٹیم اونرز جو ہیں انہیں معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑا ہے. اب سے چند دنوں خبر الیکشن سے پہلے پی سی بی کے یہی خبریں گردش کر رہی تھی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر کہ اس طریقے سے ایک بحران برپا ہونے جا رہا تھا. وہ تو خدا خدا کر ایسا ہوا نہیں، لیکن پھر بھی جو چیزیں چل رہی ہیں، جو تحفظات ہیں، وہ تحفظات اپنی جگہ پر برقرار ہیں. اور برقرار دیکھیں یہ چیزیں تبھی صحیح ہوں گی. مسلسل میں جو بات کہتا ہوں کچھ لوگوں کو بری بھی لگتی ہے، مسلسل ہمیں پھر اس حوالے سے کالیں بھی آتی ہیں، رد عمل ان کا سامنا مسلسل کرنا پڑتا ہے. لیکن خیر ہم سچائی پر ہیں اور ہم سچ بولتے ہیں تو اس کے لیے ہم یہ کالوں سے نہیں ڈرتے. ایک اہم نقطہ یہ کہ جب آپ کا سربراہ آپ کے گھر کو چلانے والا میرٹ پر آئے گا، اگر وہ ہر چیز کو بہتر طریقے سے ڈیل کرنا جانے گا تو اس کے نتائج مثبت ہوں گے. اگر آپ ایک چیز کو تھوڑا جانتے ہیں، دوسری چیز کو تھوڑا جانتے ہیں نا، آدھا تیتر آدھا بٹیر اس بورڈ میں اب نہیں چلتا ہے. اس بورڈ میں نہیں چلتا ہے. جعفر حسین صاحب، سندھ گیمز کا آغاز ہونے والا ہے 18 سے 21 تاریخ تک ہے. کراچی اور حیدرآباد میں یہ کھیلے جائیں گے سندھ گیمز. کیا کہیں گے سندھ گیمز کے حوالے سے؟ طویل عرصے کے بعد کافی آوازیں اٹھائی گئی ہیں اس سندھ گیمز کے حوالے سے اور اب اس کا باقاعدہ انعقاد ہونے والا ہے. پھر ایک آپ کو معلوم ہے کہ کھیلوں کا ایک انعقاد ہو رہا ہے تو آپ کی ایسی کافی چیزیں بیان کر رہے ہیں. دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مس مینجمنٹ کے ایک حد ہوتی ہیں، وہ بھی کراس ہو جاتی ہیں. تو اگر اس طریقے سے چیز کروائی جا رہی ہے تو میرے خیال میں بہتر نہیں ہوگا. کھلاڑیوں کو وہ چیز ملے جس طرح آپ نے ایس پی ایل میں کہا تھا کہ پہلے دن عوام ہوگی اور آخری میں عوام نظر نہیں آئی. اس کے بعد ایس پی ایل ہو، کوئٹہ کے اندر جو کوئٹہ گیمز ہوئی، بلوچستان گیمز ہوئی، دیگر ہوئی، اس تمام چیزیں ایسی ہی رہتی ہیں. ظافر بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ بس میں یہی کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی ایسی چیز کروانے جا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے سندھ گیمز جو ایک معیاری سندھ گیمز جو میں نے دیکھے تھے وہ 2010 2012 میں دیکھے تھے، اس کے بعد تو خیر ہوئے بھی نہیں ہیں، شاید بہت کم ہی ہوئے. شاہ صاحب کے دور کا جو سندھ گیمز تھا میرے خیال میں شاہ صاحب کے دور میں جتنے سپورٹس ہوئے ہیں وہ تمام ہی اچھے ہوئے ہیں. اور اس دور میں ایک کھلاڑی نکل کر سامنے آئے جو آج پاکستان کے لیے آپ کو ریپرزینٹ بھی کر رہے تھے اور رہے بھی ہیں. تو میرے خیال میں اس ٹائم جو تھا نا وہ سپورٹس زیادہ اچھی چلتی تھی بجائے کہ اب ایسوسیشن کی اتنی بھرمار ہو گئی ہے کہ سندھ گیمز والوں کو بھی سوچنا پڑ رہا ہے کہ کس گیم کو رکھنا چاہیے، کس گیم کو نکالنا چاہیے. تو میرے خیال میں یہ دینے والے بھی یہ خود ہیں، کروانے والے بھی خود ہیں اور بٹورنے والے بھی خود ہیں. تو بہتر یہ نہیں ہے جو گیم سب سے زیادہ کھیلے جاتے ہیں اسے اس سندھ گیمز کا حصہ بنایا جائے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے گیمز کو شامل کر لیا گیا جو باقاعدہ طور پر کھیلے بھی نہیں جاتے ہیں، بہت کم کھیلے جاتے ہیں. جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ کراچی گیمز منعقد ہوئے تھے، اس میں کافی گیمز رکھے گئے تھے لیکن کوئی 4 5 6 گیم ایسے تھے جو شاید بہت کم لوگ کھیلنا جانتے تھے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ باقی اگر ایک چھوٹے لیول پہ یہ چیز کروائی جاتی ہے نا تو میرے خیال میں زیادہ اچھی سودمند ثابت ہوتی ہے. اب آپ کروا رہے ہیں سندھ گیمز، آپ سندھ گیمز میں کتنے گیمز رکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اب یہ آفیشیلی چیزیں سامنے نہیں آئی ہیں، اب یہ ان آفیشیل ہے. ان آفیشیل کے طور پہ آپ کچھ بھی چینج بھی کر سکتے ہیں. تو اور افتتاحی سرمنی آپ حیدرآباد میں رکھ رہے ہیں
آپ کلوزنگ کراچی میں کر رہے ہیں، کلوزنگ کراچی میں کر رہے ہیں، پھر دیگر آپ کے جو جتنے ضلع ہیں وہ کہاں چلے جائیں گے؟ تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں سب کو ملا کر چلنا ہوتا ہے. اگر آپ نے صرف ایک ہی یا دو ہی آپ نے اپنے شہروں کو لے کے چلنا ہے تو میرے خیال میں پھر آپ کا سندھ گیمز نہیں، پھر آپ کا حیدرآباد اور کراچی کے حوالے سے آپ کوئی سیریز رکھ لیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. کیا کہیں گے تابش اسی حوالے سے؟ بالکل یہ بات درست ہے کہ اگر آپ کو مہران کی وادی کو نہ صرف جو کھلاڑی یہاں وادی مہران میں ہیں جو اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہیں مختلف پلیٹ فارم سے، مختلف کھیلوں سے وابستہ ہے، اگر آپ کو انہیں سامنے لانا ہے، اور یہ نیک نیتی کا بھی ایک اہم سوال ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نیک نیتی ہے آپ کی تو آپ کو تو سب سے پہلے پھر جیکب آباد سے شروع کرنا چاہیے، کشمور سے شروع کریں، پھر وہاں سے ہوتے ہوئے آپ آئیں ادھر کراچی میں. اس طریقے سے ہونا چاہیے. جو جعفر بھائی کہہ رہے ہیں، جعفر بھائی کی بات بالکل اپنی جانب بجائیں، سینئر ہیں ہم سب کے، اور درست فرما رہے ہیں کہ اسی طرز عمل کے ساتھ ہی سندھ گیمز اگر کرانے چاہتے ہیں ارباب اختیار تو اسی طرح ہی کرائیں. جعفر صاحب، ڈیوس کپ منعقد ہوا پاکستان میں ایک عرصے کے بعد، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ انڈیا کی ٹیم آئی ہے. کیسا سمجھتے ہیں کہ سیریز بے شک پاکستان ہار گیا لیکن ایک عوام کو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک سیریز دیکھنے کو ملی اگر دیکھا جائے تو ڈیوس کپ ٹائی مقابلوں کے؟ دیکھیں فٹ بال، کرکٹ اور اگر تیسرا گیم کی اگر بات کریں پوری دنیا میں تو ٹینس جو ہے نا سب سے زیادہ کھیلا جانے والا کھیل ہے اور ہر ملک کا پسندیدہ کھیل کہلاتا ہے یہ. لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی اس کھیل کی بربادی زیادہ ہے، اس کھیل کے معیاری کھیل نہیں سمجھا جاتا. آپ یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ احسام اور عقیل کے بعد شاید کوئی پاکستان کے پاس پلیئر ہی نہیں نکل رہا ہے 20 سال 22 سال سے. جو نہ نکلنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو آپ کی ایسوسیشنز ہیں وہ کیا کردار ادا کر رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کتنے ٹورنامنٹس کرواتی ہیں، بے تحاشا ٹورنامنٹس کرواتے ہیں لیکن کھلاڑی نکل کر سامنے نہیں آتے، معیاری ٹورنامنٹ نہیں ہوتے. دوسری بات یہ کہ آپ 18 سال سے کم بچوں کا کرواتے ہیں اور وہ کرواتے ہی پورے سال میں کوئی 36 ٹورنامنٹ ہوتے ہیں، ایک بھی پلیئر نکل کر نہیں آتا. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ کیونکہ چھوٹے بچوں سے آپ کو فنڈ زیادہ مل جاتے ہیں، آپ کو اکانومی زیادہ، آپ کو زیادہ انٹری فیس کے سلسلے میں آ جاتی ہیں کیونکہ آپ کو 18 سے زیادہ عمر کے ایجز کا اگر آپ ٹورنامنٹ کروائیں گے تو آپ کو پرائز منی اچھی دینی پڑے گی. اس وجہ سے آپ کے بہت ساری ایسوسیشنز جو ہیں وہ ہاتھ ہٹا لیتی ہیں، وہ ٹورنامنٹ جو ہے نا چھوٹے بچوں کا کرواتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم نرسری لیول پہ جو ہے نا اس کھیل کی پروموشن کر رہے ہیں. لیکن نرسری لیول پہ واقعی اچھی چیز ہے نا کہ بھائی میرے 36 ٹورنامنٹ سال میں، کہاں ہیں آپ یار؟ ایک پلیئر نظر نہیں آتا. آپ خود سوچیے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ نرسری لیول پہ اچھی بات ہے ٹورنامنٹ کروانا، لیکن اتنے ٹورنامنٹ کروا کے بھی آپ کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا. پھر آپ بڑوں کے لیے ایک دو ٹورنامنٹ کروا دیں. اب آپ کا 20-25 سال سے ایک ہی کھلاڑی نیشنل چیمپئن چلتا ہوا رہا ہے عقیل خان، اور کوئی دکھائی نہیں دے رہا آپ کو. آتے ہیں عاصم قریشی وغیرہ سب آئے اور سب چلے گئے. اٹس مین کہ آپ کی ایسوسیشن یا آپ کے فیڈریشن میں پرابلم ہے، کوئی رہنا نہیں چاہ رہا. کیوں لڑ رہے ہیں آپ؟ احسام الحق کیوں لڑ رہے ہیں صدر کی حیثیت سے الیکشن؟ مجھے یہ بتائیے. اس کا ریزن ہی یہی ہے کہ بھائی جو آپ کے فیڈریشن میں جو پرابلمز ہیں ان کو سدھارنا ہے. تو میرے خیال میں اب یہ الیکشن جو ہو رہے ہیں 10 تاریخ کو، کل میرے خیال کل یا پرسوں الیکشن ہے، اور اس کے بعد جو فیڈریشن بنے گی وہ شاید کوئی پاکستان ٹینس کے لیے جو نا اچھا کام کر سکے. رزلٹ آپ کے سامنے ہے. بھارت کے خلاف کیا ہوا ڈیوس کپ میں؟ کتنے عرصے بعد جو ہے اتنا بڑا میچ، وہ بھی کراچی میں، وہ بھی پاکستان میں ٹورنامنٹ چل رہا ہے، اور آپ اس میں دیکھیں کہ ہمارے پرفارمنس کیا پاکستان کی. ٹینس کے پلیئر تو ہمارے ساتھ نکلتے ہوئے نہیں دکھائی دے رہے ہیں. جعفر حسین صاحب تھوڑے سے غصے کا اظہار کرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 20-22 سال سے ہم دیکھتے ہیں نیشنل چیمپئن ہمارے پاس عقیل خان ہی ہے. ٹورنامنٹ بے شک ہو رہے ہیں نرسری لیول پر اور گراس روٹ لیول پر. یقیناً ہم خود دیکھتے ہیں کہ تقریباً 30-35 ایونٹس ضرور ہوتے ہیں. خاص کر اگر میں کراچی کی بھی بات کر لوں تو کراچی کے مختلف کورٹ پر بھی ٹینس کے مقابلے بہت زیادہ ہوتے ہیں گراس روٹ لیول کے. اور جعفر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو ہم نے دیکھا اس ایونٹ میں شرکت کرتے ہوئے. تابش سے بھی اسی حوالے سے تھوڑی سی مزید اور بات کر لیتے ہیں کہ نرسری لیول پہ تو کام ہو رہا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ پلیئرز نکل کر نہیں آ رہے ہیں. کیا وجہ ہے تابش ہے کہ ایک طویل دور ہو گیا ہے عقیل خان ہے جو ہے اب تک انہوں نے ان کرداروں کا بھی خلاصہ کیا اپنے تبصرے میں کہ یہ جو کردار ہیں ان کی ذمہ داری ہے نا. جو اگر آپ کو اور مجھے ٹینس کھیلنا ہے اور ہم 18 سال سے بڑے اور اچھا کھیلنا جانتے تو ہم چاہیں گے ہمارا اس میں کوئی فیوچر ہو. اگر ہمیں کوئی ٹوکن آف منی ملے گی نہیں تو ہم کیوں کھیلیں گے؟ ہم فیس دے کے تو کھیلنے سے رہے. تو یہی وہ اہم وجوہات ہیں، یہ وہی اہم سوالات ہیں کہ فیڈریشن کو، ایسوسیشنز کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. وہ پیسے بٹورنا جانتے ہیں،
وہ آگے سے پیسے لینا جانتے ہیں، لیکن یہ جب وقت آتا ہے کھلاڑیوں پر انویسٹ کرنے کا تو بھول جاتے ہیں کہ یہی پیسہ کھلاڑیوں کا ہے، آپ کا اپنا نہیں ہے، اس سے آپ کو بنگلے گاڑیاں نہیں بنانی، یہ کھلاڑیوں پر آپ انویسٹ کریں گے، پاکستان کا سرمایہ، یہ پاکستان کے کھلاڑی ہیں، پاکستان کے ایمبیسیڈرز ہیں۔ اس کے لیے کیا بہتر اقدامات کر سکتے ہیں جعفر حسین صاحب؟ ایسوسیشن اپنا رول تو جس طرح تو ایک طرف تو ہم دیکھیں تو وہ ایک اچھا کام کر رہی ہے، لیکن پلیئرز نہ نکالنا خرا ضابطی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے فیڈریشن میں لوپ ہولز ہیں، آپ کی نئی فیڈریشن بنے گی، الیکشن ہوں گے اور وہی لوگ وہی چہرے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں خالد رحمانی جو ہیں پچھلے 20-25 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں ان کو کسی نہ کسی پوزیشن پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھائی آپ بالکل ٹھیک ہے، آپ کھڑے ہو رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کسی دوسرے کو بھی آنے دیں، ہو سکتا ہے وہ اچھا کام کرے، کیونکہ اس کا ریزن یہ ہے کہ جو نیا ٹیلنٹ آ رہا ہے، جو نئے نوجوان لوگ جو کام کر رہے ہیں کسی بھی ایسوسیشن میں، فیڈریشن میں، وہ زیادہ اچھا کر رہے ہیں، کیونکہ ایک چیز میرا ذاتی یہ ماننا ہے کہ اگر ٹینس سے وابستہ شخص ہی اس کے اندر آئے، اگر پاکستان کا ایک بڑا نام ہے، ہم نے اکثر کئی پلیٹ فارم پہ بات کی جہانگیر خان کو اسکواش کا سربراہ مقرر کریں فیڈریشن میں، یہی بات میں آپ کے پلیٹ فارم سے کرتا ہوں۔ عقیل خان یا پھر احسام الحق قریشی، جہانگیر خان صاحب بھی تو اب تک کوئی پلیئر ایسا نہیں نکال پائے۔ اس مدے پہ آ رہا ہوں، آپ کو وہاں سے ہی مطمئن کروں گا، لیکن پہلے یہ معاملات کو میں بہتر حل کروں کہ آپ کو ٹینس کو اگر بہتر کرنا ہے تو کوئی ایسے شخص کو سربراہ لگائیں ٹینس میں، فیڈریشن کا یا پھر ایسوسیشن، اس کی ذمہ داری بنائیں جو ٹینس سے وابستہ ہو، آیا احسام الحق قریشی ہو، عقیل خان ہو یا پھر کوئی بھی ہو جو اس میں یہ صلاحیت ہو، جو پاکستان کی رہنمائی کر چکا ہو، جو آگے کی بھی معاملات کو ڈیل کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ معاملات ہوئے، جب ڈیوس کپ ہونے جا رہا تھا، مسلسل میں رابطے میں تھا احسام الحق قریشی صاحب کے ساتھ، اور وہی آگے بڑھ کے ڈیل کر رہے تھے نا۔ انڈیا کو اگر نو بھی کوئی کہہ رہا تھا، ان کے فیڈریشن سے آگے بڑھ کے کوئی بات بھی کر رہا تھا، ہمارے کھلاڑی تھے نا، اس وقت تو فیڈریشن چھپی ہوئی تھی، اس وقت تو ایسوسیشن دکھ رہی نہیں تھی۔ لیکن تابش میں آپ کی اس بات سے اختلاف کروں گا، اس کا ریزن یہ ہے کہ کوئی بھی بڑا کھلاڑی ہو یا کوئی بھی ایسا کھلاڑی ہو پاکستان کا، وہ اس کے لیے مینجمنٹ جو ہے نا وہ کرنا ذرا مشکل ہوتی ہے، تو بظاہر یہی چیز ہوتی ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا، لیکن وہ نقصان دہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں جو مینجمنٹ لیول ہوتا ہے وہ ایک الگ ہی ہونا چاہیے، لیکن سے ہونی چاہیے آپ کے پلیئرز کی۔ اگر وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو اس کو سنیں، کیا وجہ ہے، کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ ایڈوائزر لگا سکتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، آپ مینٹور لگا لیں۔ اگر فیڈریشن کے صدر بننا چاہ رہے ہیں، دے دیں ایک موقع، آپ موقع دیں۔ چلے جہانگیر خان کے حوالے سے انہوں نے بات کر لی ہے، اسکواش پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیں، ذکر چھڑ گیا ہے اسکواش کا، کیونکہ جس طرح ہمارے پاس ٹائم آج یقیناً آپ سارے کھیلوں پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اسکولوں کی سطح پر بھی جو ہے ہم تھوڑی سی بات کریں گے، بہت زیادہ اسپورٹس ڈے کا بھی انعقاد ہو رہا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن ٹائم تھوڑا کم ہے، اسکواش کا ذکر ہو گیا تو چلیں اسکواش پہ بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں اسکواش پہ بھی بات کریں گے، لیکن جس طریقے سے 8 فروری گزرا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ پوری امتحانات کا دن تھا، آپ کو انتخابات اور امتحانات ساری چیزیں تھیں اس میں، کئی لوگوں کے لیے یہ امتحان فیصلے تو ابھی بھی بہت سے رکے ہوئے ہیں جعفر حسین صاحب۔ دیکھیں وہی بات ہے نا کہ آپ کی جب تک آپ کے جو ہے نا وہ ایک جمہوری سیٹ اپ نہیں بن جاتا، آپ کوئی چیز فیصلے نہیں کر سکتے ابھی آپ، ٹھیک ہے۔ اب آپ اسکواش کی بات کریں، اسکواش میں آپ کے جہانگیر خان صاحب کو کتنا ٹائم چاہیے اور مزید کتنا چاہیے؟ ان کو شروع سے تو ان کو دے رہے ہیں، 20-25 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں بھائی، ہر جگہ پہ ہر موقع پہ تو ان کو آگے کیا جاتا ہے، وہ خود ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بعض اوقات۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ وہ صدر ہیں، اسکواش کے صدر رہے ہیں پوری پاکستان، پوری دنیا کے، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں ان کو کیا ضرورت ہے پاکستان کا کوئی عہدہ سنبھالنے کی۔ تو اٹس مین کہ آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو کھلاڑی چاہتے ہیں۔ اب آپ کے پلیئرز کتنا اچھے انڈیا سے جیت کر آئے، آپ کے ایشین لیول پہ آپ کے بڑے اچھے پلیئرز، آپ کے ورلڈ لیول پہ اسکواش کے پلیئر پرفارمنس دے کر آ رہے ہیں۔ پذیرائی نہیں ملی نا سر، پذیرائی بھی مل رہی ہے، سب کچھ مل رہا ہے۔ دیکھیں یہ پذیرائی تو ہمارے سامنے سندھ گورنمنٹ نے دی ہے ان کو، حمزہ کو دی ہے کہ کافی جو ہے بہترین طریقے سے ملاقات کرنا آپ پذیرائی سمجھتے ہیں؟ ملاقاتی اماؤنٹ کروڑ روپے آپ کو لگ بھگ باقاعدہ پیسے بھی دیے ہیں، آپ اس چیز کو چھوڑ دیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ پذیرائی بھی مل رہی ہے، سب کچھ مل رہی ہے۔ کھلاڑی جو ہیں وہ باہر جا کے کیوں کھیلنے کے اوپر فیئر کر رہے ہیں، پاکستان میں مستقبل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بہت سارے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے جتنے آپ کے جو مینجمنٹ میں آپ کے ہوتے تھے، خاص طور پہ آپ کے پریزیڈنٹ لیول پہ آپ کے جو مینجمنٹ چلاتی تھی، فیڈریشن، ایسوسیشن وغیرہ، ہاکی فیڈریشن وغیرہ، لیکن اس طرح کے لوگ اب وہ نہیں رہے۔ اب جو کرنا چاہ رہے ہیں، اب آپ دیکھیں نا ہاکی میں سیٹ اپ چینج ہوا نا، اب آپ کو کتنی امیدیں کہ پاکستان کی ہاکی آگے بڑھ پائے گی؟ چلیں اب تو یہ ذرائع سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر لیگ کا انعقاد کیا جائے گا ہاکی کا۔ دیکھیں لیگ ہو یا میچز ہوں یا کوئی ٹورنامنٹ ہو، آپ کا جو ایشین ٹورنامنٹ تھا وہ تو یہاں سے نکل گیا نا پاکستان سے،
اب کیا 4 سال انتظار کرنا پڑے گا؟ جو نہیں ہاکی کا جو حشر کیا ہے ارباب اختیار نے، تمام ذمہ دار ہیں اس کے، اور آپ اس بات سے بالکل جو ہیں اپنے پیر، ارباب اختیار نے نہیں کیا، اولمپئنز ہمارے تمام اولمپئنز نے کیا ہے، جتنے میں آپ کے اتحاد ہے ہی نہیں پاکستان میں۔ اگر کسی میں اتحاد ہو نا تو میرے خیال میں کوئی بھی کھیل ہو وہ آگے بڑھ کر چلے گا۔ جس طرح آپ ٹیموں کی بات کرتے ہیں نا، آپ کی قومی ٹیم میں بھی اتحاد نہیں ہے، اس کا ریزن ہی اس سے پہلے بات کر رہے تھے تابش کہ بھائی کھلاڑیوں میں رفٹ پڑ جائے گی، آپ کے جو ہے نا چیئرمین صاحب اس طرح کر رہے ہیں، آپ کے جو ہے نا کھلاڑی ناراض ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے یہ ہو جائیں گے فلان۔ بھائی یہ چیز جو ہے رفٹ جو ہے نا، یا آپس میں گروپ بندی جو ہے نا، یہ پچھلے 30-35 سالوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکا۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ نجم سیٹھی صاحب ختم کر دیتے تو امپاسبل تھا، کھلاڑی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ محسن صاحب درست کر دیں گے ان چیزوں کو؟ ناممکن ہے، ناممکن، ایسا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ناممکن کچھ نہیں ہے، ممکن سب کچھ ہے، لیکن ذرا مشکل ہوتا ہے کسی بھی چیز کو چلانے کے لیے۔ تو کھلاڑی گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں، ان کو اپنی پرفارمنس دکھانی ہوتی ہے، وہ لڑتے ہیں اگینسٹ ٹیم سے، وہ سامنا کرتے ہیں، تو ان کی بات مانی جائے تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے۔ ان کی بات جس انداز سے جعفر صاحب نے کہا نا، ہاکی کا جو حشر نشر ہوا ہے، اس میں ہمارے سابق اولمپئنز نے بھی جو کردار ادا کیا نا عہدوں کی باغ توڑ کے لیے اور فیڈریشن میں ملازمت حاصل کرنے کے لیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انہوں نے بھی ایک مثبت نہیں بلکہ منفی کردار ادا کیا، جس کے بعد آج ہمیں یہ جو ہے دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ہم ورلڈ کپ سے باہر ہوئے ہیں، 8 سال ہو گئے، اولمپکس گیم سے باہر ہو گئے 12 سال ہو گئے، اور یہ پاکستان ٹیم ہی تھی جو 4 بار کی ورلڈ کپ میں چیمپئن رہی۔ آپ دیگر جو ایونٹس ہو اس میں بھی آپ نے ٹرافیز اپنے نام کی، ماضی کے بعد چھوڑیں یار، ماضی کے بعد چھوڑیں، وہ سب کو معلوم ہے، لیکن ابھی کی بات کریں، پاکستان ٹیم نے کتنی اچھی پرفارمنس دی یار، آپ نے کپتان کو اٹھا کے سائیڈ پہ کر دیا ہے، یہ کیا مذاق چل رہا ہے؟ کپتان کو آپ نے سائیڈ پہ نہ صرف کر دیا، آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ میں نے اس حوالے سے گفتگو کرنا چاہی پاکستان ٹیم کے ساتھ منسلک بطور ہیڈ کوچ شہناز شیخ صاحب کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم پرسنل سوال نہیں کرو گے، نہ جانے کیا میں کیسے سوالات کرتا ہوں، انہوں نے کہا پرسنل سوال نہیں کرنا، اور جو ہاکی کی ٹیکنکس پر سوالات ہو وہ مجھ سے کرنا۔ تو میں نے کہا ہماری تو ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے قومی کھیل کی بہتری کے لیے آپ سے بات کی جائے، اسی لیے آپ کو زحمت دیتے۔ بعد ازاں انہوں نے پروگرام میں آنے کی یقین دہانی کی، اور عین اس وقت پر وہ پروگرام میں آنے سے فراری اختیار چلے فراری اختیار کیا، ہمارے پاس بھی تھوڑا سا فراری کا وقت آ گیا ہے کیونکہ ٹائم تھوڑا سا شارٹ ہے۔ جعفر حسین صاحب ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا، تابش آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہیں، پاکستان کا سبز لالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ معین کو اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد۔